عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، تفسیر کورس کا آج 10واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس میں قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن البیان کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم 30ویں پارے کی 3 اہم صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صورت نمبر 96 ہے سورۃ العلق، اور اس کے بعد صورت نمبر 97 ہے سورۃ القدر، اور اس کے بعد صورت نمبر 98 ہے سورۃ البینہ۔ ان 3 صورتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ العلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھیے، اور بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں خطاب ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کریم کی وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں۔ جب آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما انا بقاری، یہ صحیح بخاری کی 3ری حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 160 نمبر کی حدیث ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو فرشتے نے آپ کو زور سے دبایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو یہی 5 آیتیں سنائیں اور آپ کو پڑھائیں۔ تو یہ اس طریقے سے قرآن کریم کی نازل ہونے والی پہلی 5 آیتیں ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 5 آیتوں میں پڑھنے کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے۔ اس سے ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں علم کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، قلم۔ قلم کے جو اوریجنل جو معنی ہوتے ہیں عربی میں تراشنا، کاٹنا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ناخن کاٹنے کو بھی عربی میں تقلیم الاظفار کہتے ہیں، ناخن کا تراشنا۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں جو قلم تیار ہوتے تھے وہ تراشے جاتے تھے، تو اس لیے جو ہے اس کا نام ہی قلم رکھ دیا گیا۔ اچھا، اب قلم کی ایک اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جس کا اظہار انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان لکھ کر کے کاغذ پر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ تو انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جو انسان زبان سے ظاہر کرتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے آج کے دور میں تو خاص طور سے، لیکن ایک حد تک وہ ریکارڈ ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی محفوظ عام طور سے نہیں رہتا ہے۔ لیکن جس کو قلم کے ذریعے لکھ دیا جائے تو جب تک وہ تحریر باقی ہے، وہ کاغذ باقی ہے، تو وہ لکھاوٹ، وہ علم جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی قلم کے ذریعے پچھلی قوموں کے جو تمام علوم ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، اور پوری جو سلف کی جو تاریخ ہے اور جو علمی ذخیرہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی یہی قلم رہا ہے۔ تو قلم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس آیت کریمہ سے لگا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ ترمذی کی 3319 اور ابو داؤد کی 4700 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا،
اور پھر اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال قلم کی فضیلت اس آیت سے اور اس حدیث کریمہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ لیطغی، طغا یطغا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ الرآہ استغنی، کیوں کرتا ہے؟ اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی اور مالدار سمجھتا ہے، یا استغنا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ رجع کے معنی رجوع، لوٹنا، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی یہاں مراد ہے ابو جہل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا اور نماز پڑھنے میں وہ رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ شخص ہدایت پر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، تو کیا تم نے دیکھا کہ اس کے باوجود اس شخص نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا۔ یعنی ایک شخص تقوی پر ہے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی جھٹلائے تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری نظر اس کے اوپر ہے؟ کیا وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے یا آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا، کلا کے معنی ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہیں آیا، اگر وہ اپنی حرکتوں سے نہیں یعنی رکا، اپنی حرکتوں کو نہیں چھوڑا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر کے اس کو کھینچ لیں گے، پیشانی کے بل ہم اس کو جو ہے گھسیٹ لیں گے۔ وی ول ڈریگ ہم بائی دا فور لاک، اس کی پیشانی کے بل ہم اس کو گھسیٹ لیں گے، کھینچ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور یہ پیشانی کون سی پیشانی ہے؟ ایک گنہگار کی اور جھوٹے انسان کی پیشانی ہے۔ یہ بات بھی ابو جہل کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کی 4958 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا، لئن رأیت محمدا یصلی عند الکعبہ، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لأطأن علی عنقی، تو میں ان کی گردن پر اپنا پیر رکھ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ لو فعلہ لأخذتہ الملائکہ، اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے، اس کی پیشانی کو ہم پکڑ لیں گے، اس کی پیشانی کے بل اس کو کھینچ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور یہ پیشانی کس کی ہے؟ ایک جھوٹے اور گنہگار انسان کی ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس کو۔ نادی کے معنی عربی میں مجلس ہوتی ہے یا کمیٹی ہوتی ہے، یا جو ہے انسان کی جو ایک جماعت اور گروپ ہوتا ہے اس کو عربی میں النادی بولتے ہیں۔ تو ابو جہل نے اپنی جو اس کا ایک گروپ تھا، اس کی جو ایک آرگنائزیشن تھی یا اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھا کرتے تھے، جو کمیٹی تھی، اس کی بھی دھمکی اس نے ایک مرتبہ دی تھی۔ چنانچہ ترمذی کی 3349 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو اس کام سے نہیں روکا تھا، نماز پڑھنے سے؟ کیا میں نے آپ کو اس کام سے نہیں روکا تھا؟ 2 مرتبہ اس نے ایسا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اس کو ڈانٹا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹا تو ابو جہل بولا، انک لتعلم ما بہا نادن اکثر منی، تم جانتے ہو کہ جتنی بڑی میری کمیٹی ہے اور جتنی بڑی میری مجلس ہے اور میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، اتنی بڑی پورے مکہ میں کسی کے نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی
فَلْيَدْعُ نَادِيَا، وہ بلا لے اپنی مجلس کو، وہ بلا لے اپنی کمیٹی کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، اور عنقریب ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو۔ زبانیہ یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کے جو فرشتے، جہنم کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہیں، ان کا نام زبانیہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعت کو اور اپنے گروہ کو بلا لے، اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم بھی جہنم کے داروغہ ہیں، جو فرشتے جہنم کی رکھوالی اور نگرانی پر مقرر ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَوَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ، اگر اس نے اپنی مجلس کو اور اپنی کمیٹی کے لوگوں کو بلایا ہوتا، لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَّةُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے جو زبانیہ فرشتے ہیں، جو جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں، وہ اس کو پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعه واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے آدمی کی اطاعت نہ کریں، ایسے آدمی کی بات نہ مانیں، واسجد اور سجدہ کریں، واقترب اور قریب ہو جائیں، سجدہ کر کے اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد یہاں پر آپ لوگ سجدہ تلاوت کریں۔ تو سجدہ کر کے قریب ہو جاؤ، یہ بات معلوم ہے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کے اندر کثرت سے دعا کرنے کا بھی حکم ہے۔ صحیح مسلم کی 482 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ مگر میں وضاحت کر چکا ہوں اپنے ایک الگ کلپ میں کہ سجدہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا کا حکم ہے، مگر دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ جو نماز کا جو سجدہ ہے اسی سجدے میں آپ دعا کریں گے، فرائض میں بھی کر سکتے ہیں، نوافل میں بھی کر سکتے ہیں، اسی سجدے میں آپ دعا کریں گے، دعا کے لیے الگ سے سجدہ نہیں کریں گے۔ تو یہ سورۃ العلق یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورۃ کریمہ سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں، کیا لیسنس ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا، علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ قرآن کی پہلی جو 5 آیتیں اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئیں ان کے اندر علم کا ذکر ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر ابو البشر، تمام انسانوں کے جو باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کو بھی فرشتوں پر فضیلت اسی علم کی بنیاد پر ملی۔ اس کے بعد دوسرا جو سبق اس سورۃ کریمہ سے ہمیں ملا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال سے نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسٹیٹس سے نوازا ہے، تو ہم اس پر غرور نہ کریں، ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا۔ ان الی ربک الرجعی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ آدمی جو سرکشی کرتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان الی ربک الرجعی، کہ پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ اگر ہم مال کا غلط استعمال کرتے ہیں یا مال کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ہمیں تمام حرکتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تیسرا سبق جو ہے ہمیں یہ ملا کہ مسلمان کی زندگی میں پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان کی زندگی یعنی مسلمان اگر یہ کہے کہ بھئی میں پڑھتا نہیں ہوں، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، مجھے حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ یقیناً ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی زندگی میں پڑھنا یہ لازم ہے، بغیر پڑھے قبر کے اندر بھی فرشتہ یہی کہے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا، اور جو صحیح جواب دے گا قبر میں منکر نکیر کا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا، تو وہ کہے گا کہ میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ تو خاص طور سے قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور پانچواں سبق یہ ملا کہ سجدہ سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے رب کا مقرب بننا چاہتا ہے تو کثرت سے سجدہ کرے، یعنی کثرت سے نماز پڑھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، انشاءاللہ وہ اپنے رب سے قریب ہو جائے گا۔ تو یہ تھی سورۃ العلق۔ اب آئیے اگلی جو سورت ہے 97 نمبر کی سورت ہے سورۃ القدر، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، یہاں قرآن کا نام نہیں لیا گیا، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، اس کو سے مراد قرآن ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا
فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں لیلہ کے معنی رات ہوتے ہیں اور القدر کے معنی مقام و مرتبہ، قدر و منزلت، یعنی ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا نام لیلۃ القدر کیوں پڑا؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ رات بڑی مقام اور مرتبہ والی ہے، بڑی یعنی اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، تو قدر کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا اور فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ یہ کام اگلے سال ہونے ہیں، تو یہ فیصلے کی بھی رات ہے، اس لیے اس کا ایک نام لیلۃ القدر اس لیے بھی پڑا کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں، کسی چیز کا تنگ ہو جانا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے بارے میں اکثر قرآن میں ذکر کیا کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو تنگ کر دیں، تو وہاں بھی یقدر کا لفظ ہے، تو قدر یقدر کے معنی تنگ ہونا یا تنگ کرنا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے تنگی کی رات ہے، کیا مطلب؟ یعنی اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں کہ ان کی کثرت سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یا اس رات کا نام لیلۃ القدر اس لیے پڑھا کہ اللہ کے یہاں اس رات کی بڑی قدر ہے، بڑا مقام ہے۔ تو بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں، وما ادراک آپ کو کیا معلوم، ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر قدر کی جو رات ہے یہ بہتر ہے الف شہر، ہزار مہینے سے۔ الف کے معنی ہزار اور شہر کے معنی مہینہ، ہزار مہینے سے، یعنی 83 ایئرس اینڈ 4 منتھ، 83 سال 4 مہینے سے بہتر، اس کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے یہ رات۔ کیا مطلب؟ یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہلے کی امتوں کے لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی تھی، 300 سال 400 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال۔ اس امت کی عمر جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایوریج عمر اس امت کے لوگوں کی 60 سے 70 کے بیچ ہے۔ عمر کم ملی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام کیا ہے اس امت کے اوپر کہ ایسے اوقات دیے ہیں اور ایسی عبادتیں دی ہیں کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ابھی اس ایک رات کی عبادت آپ کو 84 سال تقریباً 84 ایئرس کی عبادت کے برابر ثواب دلائے گی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور کر دوں کہ قرآن کو شب قدر میں اتارا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو آغاز ہوا ہے، جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے، جو پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ سے قرآن کریم یہ آسمان دنیا کے اوپر، یعنی جو پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا پر بیت العزت میں، وہاں پہ وہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا واقعات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو یہ دو مطلب ہے لیلۃ القدر میں قرآن کے اترنے کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے، تنزلوں کے معنی اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا نام روح الامین بھی ہے، فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، یعنی سال بھر کے تمام امور کو انجام دینے کا فیصلہ اسی ایک رات میں کیا جاتا ہے، اس لیے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو سردار ہیں روح الامین حضرت جبرائیل وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے، سلام یہ سلامتی والی ہے، ہی یہ رات حتی مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے وقت کے شروع ہونے تک یہ رات رہتی ہے اور سلامتی والی ہے۔ سلامتی والی ہے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کوئی شر نہیں، پوری خیر کی اور سلامتی کی رات ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مومن جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے شر سے سلامت رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب سلام کا یہ ہے کہ فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے سلام، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ رمضان میں یہ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس رات میں ایک دعا ہمیں کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ ترمذی کی 3513 اور ابن ماجہ کی 3850 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ سورۃ القدر ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت معلوم ہوئی، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سورۃ کریمہ سے یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر بڑا خصوصی کرم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے اس امت کو نوازا ہے۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی عبادتیں اور ایسے اوقات دیے ہیں جن میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ عبادت کے لیے جو اسپیشل مومنٹس ہوتے ہیں، جو خاص ٹائم ہوتے ہیں، ہمیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے یہ رات ہے شب قدر کی، اب ہم ظاہر ہے کہ رات جو ہوتی ہے 11-12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس ایک رات میں ہم جو عبادت کر لیں گے 84 سال کا ثواب ہم پالیں گے، تو ہمیں اس طریقے کے موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملا کہ قرآن کی فضیلت معلوم ہوئی کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے تمام فرشتوں کے سردار کو سلیکٹ کیا گیا، حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، اور تمام نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور سب سے افضل رات یعنی شب قدر کو چنا گیا، اور سب سے بہترین مہینہ رمضان چنا گیا۔ یہ قرآن کی فضیلت بھی اس سورۃ کریمہ سے معلوم ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک سبق حضرت جبرائیل کی فضیلت کا بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کر کے الگ سے ان کا ذکر کیا، اس سے ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اور چھٹا سبق ہمیں یہ ملا کہ شب قدر صرف عبادت کے اعتبار سے خاص رات نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلے کی بھی رات ہے، اور سال بھر کے فیصلے بھی اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ القدر تھی۔ اب آئیے اس کے بعد جو نیکسٹ جو سورت ہمارے سامنے ہیں وہ سورۃ البینہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی 98 نمبر کی سورت ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے، اس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی جو کافر تھے، لم یکن کا مطلب نہیں تھے، لم یکن الذین کفروا، کافر لوگ نہیں تھے۔ کون کافر لوگ؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، کرسچنس ہیں، اور مشرکین سے مراد عرب کے اور عرب کے باہر کے تمام علاقوں کے وہ مشرکین تھے جو بتوں کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ کافر جو اہل کتاب میں سے تھے اور وہ کافر جو مشرکین میں سے تھے، یہ سب نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ منفکین، یہ باز آنے والے نہیں تھے، یہ یعنی رکنے والے نہیں تھے۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو آپ کے اوپر ایمان لانے سے یہ جو باز آ گئے، پیچھے ہٹ گئے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے اور روشن دلیل نہ آئی ہوتی تو یہ واضح نہ ہوتا کہ کون کافر ہے کون مومن ہے۔ آپ کے آنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے وہ مومن ہیں، اور جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے، وہ ہٹنے والے نہیں تھے، وہ الگ ہونے والے نہیں تھے۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کلیئر ایویڈنس، ان کے پاس واضح ثبوت نہ آ جائے۔ واضح ثبوت کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ واضح ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول، یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول، یتلو جو تلاوت کرتے ہوں، صحفا مطہرہ پاک صاف صحیفوں کی، ایسے صحیفوں کی جو بالکل پاک صاف ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جو صحیفوں کی شکل میں لوح محفوظ کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان پاک صاف صحیفوں کے اندر جو احکام ہیں، یا کتب جو ہے عربی میں کتاب کی جمع ہوتی ہے، یہاں کتاب سے مراد احکام ہیں، یعنی اس قرآن کے اندر فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر جو احکام ہیں وہ بالکل سیدھے سادے ہیں، سیدھی سادھی باتیں، ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں، اور اعتدال والی باتیں ہیں، لوگوں کو استقامت پر اور صحیح راستے پر چلانے والی باتیں ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ یہ جو سورۃ البینہ ہے اس کا ایک نام لم یکن بھی ہے۔ اس سورت کا جو اسٹارٹنگ کا جو لفظ ہے لم یکن، اس کے نام پر بھی اس سورت کا نام ہے،
اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے صحابی ابی بن کعب کو یہ صورت پڑھ کر کے سنائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 4959 نمبر کی کتاب التفسیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو یہ صورت پڑھ کر کے سناؤں، اپنے صحابی کو ابی بن کعب کو میں یہ صورت پڑھ کے سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا وسمانی، اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ سننا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رونے لگے۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور اس صورت کریمہ کو خاص طور سے ان کے اوپر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں اختلاف کیا، وما تفرقہ، اور نہیں تفرقہ کیا، نہیں اختلاف کیا، نہیں الگ ہوئے، کون لوگ؟ الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بینہ کے آ جانے کے بعد، رسول کے آ جانے کے بعد، واضح نشانی کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا، وما امروا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا الا، مگر اس بات کا، یعنی انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، کس بات کا؟ ليعبدوا الله، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو رب مانتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں حکم دیا گیا تھا صرف اللہ کی عبادت کا، مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی ایسی عبادت نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، حنفاء، یکسو ہو کر۔ حنفاء یہ حنیف کی جمع ہے، حنیف کے معنی ہوتے ہیں عربی میں مائل ہونا، کسی چیز کی طرف ڈائیورٹ ہونا، کسی چیز کی طرف اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا۔ تو حنفاء، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر تمام باطل ادیان سے کٹ کر کے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور تمام شرک سے کٹ کر کے توحید کی طرف مائل ہو جائیں، ان کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور انہیں حکم دیا گیا تھا نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی صاف ستھری ملت کا دین ہے، یہی ایک سیدھی سچی ملت اور قوم کا یہی دین ہے، یعنی مسلمانوں کا جو دین ہے اس کی جو بیسک جو تعلیم ہے وہ یہی ہے، توحید، اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے دو اہم احکام ذکر کیے گئے، نماز اور زکوٰۃ۔ ظاہر ہے کہ نماز ایک جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، تاکہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند طبقے کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا، اچھا اس آیت کریمہ سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں عمل ہے، اس کا بھی تذکرہ دین کے ساتھ کیا گیا، اس کا مطلب دین کے اندر، ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین، اچھا اس میں فرمایا وذالک دین القیمہ، اور یہی ایک صاف ستھری اور سیدھی سچی ملت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، والمشرکین، اور مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ تمام مخلوقات میں، تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں۔ مشرک سے بدتر کوئی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں، اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، وہ شر البریہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری کریشن میں، پوری مخلوقات میں سب سے برا وہی ہے۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں۔ بریہ کے معنی مخلوق، تمام مخلوقات میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اس آیت کریمہ سے علماء کی ایک جماعت نے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ کے بندوں میں جو مومن ہیں
ان کا درجہ، ان کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمان والے بندوں کو خیر البریہ کا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اب ظاہر ہے کہ مخلوقات میں فرشتے بھی شامل ہیں، گویا کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ علماء کی ایک جماعت اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتی ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اب ان ایمان والوں کا بدلہ کیا ہے؟ جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، جنات عدن ہے، عدن یہ جنت کا ایک نام ہے، عدن کے معنی ہمیشہ، یعنی ہمیشگی کی جنت، اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنات عدن ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین بھی کہا اور آگے ابدا بھی کہا، خالدین کے معنی بھی ہمیشہ رہیں گے، اور ابدا کے مطلب بھی ایور، ہمیشہ وہ اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، اور یہی بات جو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 کے اندر فرمائی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے بڑی جو چیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رضوان، اللہ کی رضا، اللہ خوش ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن یہ چیز کس کو ملے گی؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کو ملے گی جو ڈر جائے، لمن خشیہ، جو ڈرے، ربہ، اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنات عدن میں داخل کرے گا۔ یہ سورۃ البینہ تھی۔ اس میں سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اہل کتاب کو ذکر کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ سے ذکر کیا؟ بھئی مشرکین کہہ دیا، سارے اس میں شامل ہو گئے۔ اہل کتاب کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، مگر ان کتابوں کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا، صرف حسد کی وجہ سے، صرف بغض کی وجہ سے۔ تو وہ ان کا جرم زیادہ بڑا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو، قرآن و حدیث کا بھی علم اگر کسی کے پاس ہو اور اس کے باوجود وہ غلط ٹریک پر چلے، تو اس کا جرم ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے پاس علم نہ ہو۔ یہ پہلا سبق ہمیں اس صورت کریمہ سے معلوم ہوا۔ دوسرا سبق ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل شامل ہے، اور یہاں ایک بات کلیئر کر لیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اور عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہمیں ملا کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے۔ تیسرا سبق ہمیں ملا اخلاص کی اہمیت معلوم ہوئی۔ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم صرف عبادت کا نہیں دیا گیا تھا، دین ان کو توحید کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ عبادت میں اللہ کے لیے عبادت کو خالص کریں، اخلاص کی اہمیت معلوم ہوئی۔ چوتھا سبق ہمیں ملا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ام العبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ان دونوں کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا الگ سے، تو ان دونوں عبادتوں کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ پانچواں سبق ہمیں ملا کہ عبادتوں میں نیت ضروری ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا، آپ کے دل کا ارادہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی آپ کی نیت کیا ہے اللہ کے یہ دیکھا جائے گا۔ تو نیت واجب ہے، نیت ضروری ہے۔ چھٹا سبق ہمیں ملا کہ اہل کتاب نے اختلاف کیا، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، بینہ کے آ جانے کے بعد، کلیئر ایویڈنس کے آ جانے کے بعد بھی اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ گویا ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا کہ جب کلیئر ایویڈنس آ جائے تو اختلاف ختم کر دو، یعنی اتحاد کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بینہ ہے، اور بینہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو تشریح اور تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو بینہ ہیں۔ تو بینہ کے آ جانے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اہم سبق جو ہے اس صورت کریمہ سے جو ہم کو ملتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ آج کا ہمارا 10واں ایپیسوڈ تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن
پر غور کرنے کی، قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔